اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ تو یہ ہماری بک 2 کی ایکسرسائزز ہیں اور یہ ایکسرسائز نمبر 27 ہے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے اندر میں نے جو ایکسرسائزز جو کروائی تھی، اس کے اندر وہ زیادہ تر وہی جملے ہیں، بلکہ پورے وہی جملے، اسی لیے میں نے لکھا ہے ملی جلی مشقیں۔ تو اس سے پہلے میں نے جو جملے آلریڈی دیے ہوئے ہیں پہلے کی مشقوں میں، انہی میں سے میں نے جملے لیے ہوئے ہیں سارے کچھ۔ تو اس کے اندر جو میں نے پریکٹس کروانے کی کوشش کی ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا، لعل پڑھا تھا ہم نے، انا کی فیملی میں سے لعل، اس کی پریکٹس کروانی تھی۔ اسی طرح اس میں استفہام یعنی کم اور بے کم کی مشق تھی اس میں۔ اسی طرح اس میں تفضیل جو ہم اس سے پہلے پڑھا چکے ہیں اور اس سے پہلے مشقیں بھی کروا چکے ہیں، اس کی مشق تھی اس میں۔ اسی طرح لیسا لیست، لستا لستو، اس کا استعمال۔ تو یہ دیکھیے گا بہت سارے لوگوں نے اس کے باوجود بھی غلطیاں کی ہے، حالانکہ یہ سارے جو جملے ہیں، اسکرین شاٹ لے لیں اس کا، جو لوگ ہمارے گروپ میں نہیں ہیں وہ اس کا اسکرین شاٹ لیں۔ تو یہ سارے جملے جو نا 11 جو سینٹنسز ہے وہ سارے وہی ہے جو اس سے پہلے میں دے چکا ہوں۔ تو مختلف ایکسرسائزز میں سے میں نے نکالے ہوئے یہ سارے۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگوں نے غلطیاں کی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے نا اس سے پہلے جو مشقیں کروائی گئی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جو میں نے مشقیں کروائی ہے تو اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، یا تو پھر اس کو سمجھا نہیں، یا تو اس پر محنت نہیں کی۔ تو یہ دیکھیے گا یہ سب جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا ویڈیو دیکھیے، جن لوگوں نے بھی غلطیاں کی ہوئی ہیں تو وہ جو ہے نا یہ دیکھیے ایکسرسائز نمبر 2، اس کے اندر جا کر دیکھیے میں نے لعل کا استعمال سمجھایا ہوا، اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھا ہے میں نے سارے تھم نیلز کا۔ اور ایکسرسائز نمبر 6 کے اندر میں نے لیسا لیسو لیست لسنا لستو اس کی پریکٹس کروائی ہے، وہ جا کر ویڈیو دیکھے۔ اس کے بعد جو ہے نا میں نے ایکسرسائز نمبر 9 کے اندر اسم التفضیل کی مشق کرائی ہے، دیکھیے اسم التفضیل اس کی مشق کروائی ہے میں نے۔ اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 10 کے اندر بھی میں نے جو ہے نا اسم التفضیل کے مشق کروائی ہے نا، کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو ڈگری کی۔ اس کے بعد جو ہے نا ایکسرسائز نمبر 12 کے اندر میں نے انا کانا لاکنہ لعل کم بکم ذو لیسا اسم التفضیل ان ساری چیزوں کی ملی جلی مشقیں کروائی ہے۔ تو دوبارہ جو ہے نا آپ لوگ جن لوگوں نے بھی غلطیاں کی ہیں تو ایکسرسائز یہ ویڈیو نمبر 2، 6، 9، 10 اور یہ 12 یہ دوبارہ جو ہے نا دیکھیے گا تاکہ بات جو ہے نا اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، ہے نا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنے کس نے کیسا کیا تو وہ چیک کرتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے سب سے پہلے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر سحر کا ہے، سسٹر سحر کا۔ ان کا چیک کر لیا میں نے جملہ سارا کچھ، الحمدللہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ ان کے اندر دیکھیں سسٹر سحر ماشاءاللہ انہوں نے دلچسپی کے ساتھ پڑھا، تو جو چیزیں بھی ان کو جو ہے نا انہوں نے پڑھی ہے وہ یاد رکھی ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ بھی جو چیزیں پڑھتے ہیں نا تو اس کو یاد رکھا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم ہر جو ہے نا جو آگے بڑھے، پیچھے جو اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے اس کو پیچھے چھوڑتے چلے جائیں تو اس سے پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم اپنے بکیٹ میں بالٹی میں پانی بھر رہے ہیں تو اس میں سوراخ نہیں ہوگا، اگر سوراخ نہیں ہونا چاہیے اس میں، اگر اس میں سوراخ ہوگا، ہول ہوگا تو پانی گرتا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پچھلا پڑھا ہوا تو ساتھ میں چلنا چاہیے نا ہمارے۔ تو دیکھیے یہ سسٹر سحر نے ماشاءاللہ ہماری ویڈیو دیکھ کر عربی سیکھی ہے، اور جو بھی میں نے پڑھایا ہوا ہے اس کو انہوں نے سیکھا ہے، نوٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے، مشق کی بھی، سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج اس مرحلے پر ہے ماشاءاللہ، وہ اس مرحلے میں ہے وہ، ہے نا۔ تو انہوں نے دیکھیں سارے جملے اچھے لکھے، ایک بھی جملہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہوئی، اس کا مطلب یاد کیا ہے انہوں نے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ جو ہے نا جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو ساتھ میں لے کے چلیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اگلی جو ہے نا مشق کر رہے ہیں یا اگلا جو درس پڑھ رہا ہے اس کے اندر پچھلی چیزیں جو ہے نا چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے گا سسٹر ہمارے جملے دیکھیے گا، شاید پہلا جو جملہ میں نے دیا ہے اس میں شاید حامد سویا ہوا ہے، تو اس میں لعل کا استعمال کروایا میں نے، لعل۔ اب لعل کا فنکشن انا کی طرح ہوتا ہے، میں نے سمجھایا ہوا ہے۔ تو جا کر ویڈیو دیکھیے گا، دوبارہ ریپیٹ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے جو ویڈیو بتائے ہوئے آپ کو اسکرین شاٹ، ان سب کو جا کر دیکھیے دوبارہ تاکہ جو ہے نا آپ کو بات سمجھ آئے۔ تو شاید کے لیے لعل، اور لعل کا اسم اور لعل کی خبر انا کی طرح ہوتا ہے، یہ بھی انا کی فیملی، انا کا اسم انا کی خبر۔ تو لعل حامدا نائم، لعل حامدا نائم، لعل کا اسم منصوب اور لعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ یہ اتنا سا چھوٹا سا رول ہے، کوئی اتنا بڑا پہاڑ تو نہیں ہے یہ، ہے نا۔ انا کی فیملی ہے یہ۔ تو دوبارہ جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھیے اور یاد کیجیے۔ دیکھیے گا دوسرا جو جملہ دیا میں نے، شاید یہ لڑکی نئی اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کا جملہ انہوں نے بنایا لعل هذه البنت، لعل هذه البنت طالبۃ جدیدۃ، ہے نا۔ تو لعل کا اسم هذه ہے نا، اور طالبۃ اس کی خبر،
تو لعل هذه البنت، اور البنت کا اعراب وہی ہوگا جو هذه کا ہوگا، ہے نا. اس کے پہلے بھی میں نے سمجھایا ہوا ہے، تو اعراب کے بارے میں یاد رکھیے گا اچھی طرح. لعل کا اسم کے کیا کہیں گے یہاں پر؟ هذه کہیں گے، لعل هذه، ہے نا. اور البنت جو ہے نا، البنت پر وہی اعراب پڑھیں گے جو اس کا اعراب ہوگا. اور اس کا اعراب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اعراب منصوب ہو رہا ہے. لعل کا اسم ہو رہا ہے نا، یہ تو لعل کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ اندر سے منصوب ہے، انورڈلی منصوب ہے یہ، ہے نا. تو چونکہ یہ منصوب ہے تو اس کو بھی منصوب پڑھیں گے. تو یاد رکھیے گا اچھی طرح، جتنے اسماء الاشارہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے سمجھایا ہوا ہے کہ اسماء الاشارہ کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا وہی اعراب پڑھتے ہیں جو اعراب جو ہے نا اسم الاشارہ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ یہ بدل و مبدل من ہو، ہے نا. اس کو کہیں گے کہ بھی جو ہے نا یہ بدل ہے، البنت جو ہے یہ بدل کہیں گے اس کو، ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہادی سے بدل ہے، اور ہادی مبدل من ہے یہ، اگر یاد رکھنا ہو تو یاد رکھیے گا. تو لعل هذه البنت، اور طالبۃ اس کی خبر ہے، لعل کی خبر ہے، طالبۃ. اب طالبۃ خبر ہے اور یہ مرفوع ہے، تو جدیدۃ اس کی صفت آ گئی تو وہ بھی مرفوع ہوگی، ہے نا. موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. تو طالبۃ جدیدۃ، صفت کا اعراب وہی ہوگا، صفت کا اعراب وہی ہوگا جو اس کے موصوف کا ہوگا. تو چونکہ یہ مرفوع ہے لہذا یہ بھی مرفوع ہوگا، ہے نا. تو جو ہے نا اس طرح چھوٹے چھوٹے رول ہے، کوئی اتنے بڑے رول نہیں ہے. چلیے گا، اس کے بعد کا جو جملہ ہے، آپ لوگوں کی کلاس میں کتنے طلبہ ہیں؟ تو انہوں نے جملہ عربی بنائی اس کی، کم طالباً فی فصلکم. اب دیکھیے گا کم کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر، کم طالباً. تو یہ رول جو ہے نا ہمیں یاد ہے اچھی طرح، ہے نا. تو کم کے بعد جو اسم آتا ہے وہ منصوب پڑھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. تو کم طالباً فی فصلکم، کم طالباً فی فصلکم. اس کے بعد کا جو جملہ، یہ ڈکشنری کتنے کی ہے. اب یہاں پر کتنے طلبہ ہیں، یہاں پر کم کا استعمال سکھایا میں نے، کم یعنی کتنے یعنی کم، لیکن کتنے کی ہے. جب ہمیں کہنا ہو کہ کتنے کی ہے تو اب ہم کم نہیں کہیں گے بلکہ بے کم کہیں گے. کم نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے ہم؟ بے کم کہیں گے، ہے نا. تو یہ ڈکشنری کتنے کی ہے؟ بے کم ھذا المعجم، بے کم ھذا المعجم، ہے نا. بہت سارے لوگوں نے معجم لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے معجمہ، ایسا کچھ نہیں، معجم لکھیں گے. بے کم ھذا المعجم، اصل میں جو ہے ھذا المعجم بے کم، ایسا ہے یہ نا. تو یہ جو ہے نا یہ بعد میں آتا ہے، لیکن جو ہے نا اس میں استفہام کو ہمیشہ پہلے استعمال کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ ھذا المعجم مبتدا، بے کم اس کی خبر ہو گئی، ہے نا. ھذا المعجم، ھذا المعجم مبتدا، اور یہ بے کم اس کی خبر ہو گئی. لیکن خبر جو ہے نا بعد میں ہوتی ہے، تو اصل میں یہ کیا تھا؟ ھذا المعجم بے کم. اور مبتدا جو ہے نا مرفوع ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور خبر جو ہے نا مرفوع، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. تو ھذا المعجم، تو ھذا مبتدا، المعجم جو ہے نا یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو گیا، ھذا مبتدا، اور یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ انورڈلی اندر سے مرفوع ہو گیا. اب یہ چونکہ مرفوع ہے تو ھذا، اب میں نے ابھی بتایا کہ اسم الاشارہ کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو وہی اعراب دیتے ہیں جو اس کا اعراب ہوتا ہے. تو چونکہ یہ مرفوع ہے تو اس کو بھی مرفوع پڑھیں گے ہم. تو اب ہم کہیں گے کہ ھذا المعجم، ہے نا، بدل مبدل من ہو گیا، ہے نا. یہ بدل ہو جائے گا، المعجم کیا ہو جائے گا؟ اعراب کے اعتبار سے بدل ہو جائے گا ھذا سے، ہے نا. اور ھذا کو ہم مبدل منو کہیں گے. تو یہ بدل اور مبدل منو کہا جاتا ہے اس کو بدل کہتے ہیں، اس کو مبدل منو کہتے ہیں، ہے نا. تو ابھی میں نے جو رول بتایا اس رول کو اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اسماء الاشارہ کے بعد جو اسم آتا ہے، جو لفظ آتا ہے، اس کا وہی اعراب پڑھتے ہیں جو اسم الاشارہ کا اعراب ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ مرفوع ہے تو اس کو مرفوع پڑھیں گے. تو یہاں پر مرفوع ہے، یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو لہٰذا اس کو بھی مرفوع پڑھیں گے. تو اب ہم کہیں گے ھذا المعجم اور بے کم، ھذا المعجم بے کم. اب بے کم اس کی خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن جو ہے نا یہ چونکہ جو ہے نا اسم استفہام ہے، یہ بے کم کیا ہے؟ بے کم کیا ہے؟ یہ اسم الاستفہام ہے. لہذا اسم الاستفہام ہونے کی وجہ سے اس کو بعد میں رکھنے کے بجائے ہم نے پہلے رکھ دیا، کیونکہ یہ رول ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اسم الاستفہام کو ہمیشہ جملے کے شروع میں رکھا جاتا ہے. تو اب ہم کہیں گے کہ بے کم ھذا المعجم، ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر یاد رکھیں گے تو بات جو ہے نا بنی رہے گی آپ کی، انشاءاللہ غلطیاں نہیں ہوگی. تو جو ہے نا ہر ویڈیو میں یہ سب چیزیں ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں، لیکن جو ہے نا پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے نا آپ لوگ پھر اس کو یاد نہیں رکھتے ہیں یا اس کو اگنور کرتے ہیں، اور پھر وہی غلطی جو ہے نا ریپیٹ کرتے ہیں، پھر اس کو نیکسٹ ویڈیو میں ریپیٹ کرتا ہوں. تو جو ہے نا غلطیاں ریپیٹ ہوتی ہے، میرا ویڈیو بھی ریپیٹ ہوتے رہتا ہے. تو جو ہے نا کم از کم اپنا ٹائم بچائیے تاکہ ہم نئی چیزیں سیکھیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کا جملہ ہے میں تم سے زیادہ مالدار نہیں ہوں، یا میں تم سے مالدار نہیں ہوں، ہے نا. زیادہ ہم نے کیوں لگایا؟ زیادہ بات کو واضح کرنے کے لیے، ادروائز اس کی بھی ضرورت نہیں جملے میں. میں تم سے مالدار نہیں ہوں، ہے نا، میں تم سے مالدار
نہیں ہوں، یعنی تم سے زیادہ مالدار نہیں ہوں. تو اب ہم یہاں پر اسم التفضیل کا استعمال، یہاں پر کیا ہوا؟ زیادہ مالدار. جب ہم دو چیزوں میں کمپیئر کرتے ہیں، دو چیزوں کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں، دو چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں، تو ہم نے بتایا کہ جب دو چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں، دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں، تو اسم التفضیل کا جو پیٹرن ہے اس کو استعمال کرتے ہیں ہم. تو اب ہم کہیں گے کہ بھی انا لستو، ہے نا، یا لستو بھی کہیں گے تو چلے گا. تو یہ دونوں بھی صحیح ہے نا. تو انا لستو بے اغنا من کا، انا لستو بے اغنا من کا. اب اغنا جو ہے نا، یہ دیکھیے گا، اغنا جو ہے، اغنا جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم التفضیل ہے غنیون کا. اغنا کیا لفظ ہے؟ یہ غنیون کا اسم التفضیل ہے، اغنا، ہے نا. اور لستو کہیں گے ہم، انا لستو. اب لیسا کا بھی استعمال آ گیا اس میں، دیکھیے گا، لیسا، لا اغنا نہیں کہیں گے ہم، انا لا اغنا، لا نہیں کہیں گے، لستو اغنا، لستو بے اغنا. اور لیسا جب بھی استعمال ہوگا تو با کے ساتھ استعمال ہوگا. لیسا، لیسو، لستا، لستو، یہ سب جب استعمال ہوگا تو با کے ساتھ استعمال ہوگا. تو انا لستو بے اغنا من کا، ایسا جملہ بنے گا. تو اپنے اپنے جملے جو ہے نا درست کیجئے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کا جو جملہ ہے، تم مجھ سے زیادہ ذہین ہو، اس میں بھی جو ہے نا اسم التفضیل کا استعمال کیا گیا ہے، چونکہ کمپیئر کر رہے ہیں ہم، کمپیئر کر رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں. تم مجھ سے زیادہ ذہین ہو، مجھ سے زیادہ ذہین ہو. تو ذہین کو عربی میں کہتے ہیں ذکیون. ذہین کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ ذکیون. لیکن تم سے تو مجھ سے زیادہ ذہین ہو، تو کمپیئر کر رہے ہیں، تو ہم اسم التفضیل کا پیٹرن استعمال کریں گے. تو ذکیون سے بن جائے گا اذکا، ذکیون سے بن جائے گا اذکا. تو اب ہم کہیں گے انت اذکا منی، انت اذکا منی، ہے نا. تو اس کے بعد کا جو جملہ ہے، عمار ہماری کلاس میں سب سے چھوٹا طالب علم ہے. اب یہاں پر بھی جو اسم التفضیل کا استعمال کیا گیا ہے، سب سے چھوٹا، سب سے بڑا، سب سے خوبصورت، سب سے جو ہے نا مالدار، سب سے غریب، یہ بھی اسم التفضیل ہے. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. یہ کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے. یہ بھی اسم التفضیل کا پیٹرن استعمال ہوگا یہاں پر بھی. تو اب ہم کہیں گے، اب بہت سارے لوگوں نے اس میں غلطی کی ہے، تو اس کا جملہ بنے گا عمار اصغر طالب. عمار ہماری کلاس میں سب سے چھوٹا طالب علم ہے. تو عمار سب سے چھوٹا طالب علم ہے، عمار سب سے چھوٹا طالب علم ہے. تو اب ہم کہیں گے عمار اصغر طالب، عمار اصغر طالب فی فصلنا. تو اب یہ دیکھیے گا اسم التفضیل صغیر سے اصغر، ہے نا، سب سے چھوٹا، سب سے چھوٹا اصغر. اور سب سے چھوٹا طالب علم اصغر طالب. بہت سارے لوگوں نے اصغر طالبن لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے اصغر طالبن لکھا ہوا ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا لکھنا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمیں پتہ ہی نہیں وہ ہوتا ہے. تو بھئی اس سے پہلے پڑھایا جا چکا ہے یہ، تو کیسے پتہ نہیں آپ کو؟ اس سے پہلے جب یہ رول سمجھایا جا چکا ہے، جب ہم نے بک پڑھی تھی، کتاب پڑھی تھی، اس کے اندر بھی یہ رول ہم نے پڑھا ہے، مشقیں بھی کروائی ہے. تو پھر آپ یہ بات جو ہے نا معقول نہیں ہے کہ یہ اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے. بھئی اس سے پہلے سارا کچھ ہو چکا ہے، تو یہ کیسے نہیں معلوم؟ تو یاد رکھیے گا آج کے بعد، ہے نا. تو آج کے بعد یاد رکھیے گا. تو ہم کہیں گے اصغر طالبن، اصغر طالبن، طالبن طالبن نہیں، ہے نا، مجرور رہے گا، ٹھیک ہے. کہیں گے کہ سب سے مالدار آدمی اغنا رجولن، اغنا رجولن، سب سے غریب آدمی افقر رجولن، ہے نا، سب سے خوبصورت گاڑی اجمل سیارتن. تو جو ہے نا اسم التفضیل کے بعد جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کو مجرور استعمال کیا جائے گا. اس کے بعد کا جملہ ہے سحر ہماری کلاس کی سب سے ہوشیار لڑکی ہے. تو اس کی عربی بنی، اب یہ دیکھیے گا، اس میں بھی اسم التفضیل ہے نا، سپرلیٹو ہے اس کے اندر. سحر سب سے ہوشیار لڑکی ہے نا، سحر سب سے ہوشیار لڑکی ہے. تو اب سب سے، تو ہوشیار کے لیے ذکیون، ہوشیار کے لیے کیا ہے؟ ذکیون یا ذکیتن. اور اس کا ذکیون یا ذکیتن کا دونوں کا اسم التفضیل بن جائے گا اذکا. دونوں کا اسم التفضیل کیا بنے گا؟ اذکا. تو سب سے ہوشیار لڑکی اذکا طالبتن، اذکا طالبتن. تو جملہ بنا ہمارا سحر اذکا طالبتن فی فصلنا، سحر اذکا طالبتن فی فصلنا. اس کے بعد کا جملہ ہے زندگی آسان نہیں ہے، زندگی آسان نہیں ہے. اب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں والے جملوں کے اندر لیسا کا استعمال کرتے، تو اس میں لیسا کی مشق کروائی گئی، لیسا اور لیست کی، ہے نا. تو ہم کہیں گے الحیات لیست، ہے نا، الحیات لیست بسہلتن. تو لیسا کا استعمال سمجھایا میں نے، اس سے پہلے بھی سمجھایا ہوا ہے، آج بھی سمجھے اس کو اچھی طرح. تو لیسا ہمیشہ با کے ساتھ استعمال ہوگا. لیسا، لیست، لستا، لستو، لسنا، یہ کیا ہوگا؟ با کے ساتھ استعمال ہوگا. تو ہم کہیں گے الحیات لیست
बेसहलतिन, बा के बगैर बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, तो हमेशा याद रखिएगा लैसा लैसत जो है या लस्तो लस्ता लस्ते लस्तो, ये सारे जो है ना बा के साथ इस्तेमाल होंगे। तो अब हम कहेंगे हयात लैसत, है ना, बेसहलतिन। अगर ये लफ्ज़ मुज़क्कर होता तो लैसा कहते हम, है ना, मुदक्कर होता तो ये मुअन्नस है लफ्ज़, तो हम कहेंगे लैसत, अल हयातु लैसत बिसहलतिन। तो इतने अच्छे अच्छे जुमले हैं और इतनी बेहतरीन मशक़ें हो रही है। अगर कोई इन मशक़ों को मेरे साथ में याद करते चले तो इंशाल्लाह उसकी अरबी जो है ना जानदार अरबी बन जाएगी। अगर कोई मेरे साथ मेरी क्लासेस देखकर भी अरबी नहीं सीख पाएगा तो मैं नहीं समझता कि वो अरबी कहीं सीख पाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो जो है ना कहीं अरबी सीख पाएगा वो, ठीक है ना। इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो है ना ज़्यादा बेहतर पढ़ाता हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ, समझा कर पढ़ा रहा हूँ, सब्र और पेशेंस के साथ पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों की जो मिजाज है या अंडरस्टैंडिंग है या आप लोगों का जो लेवल है उसकी रियायत करते हुए बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीख लें और कुछ नहीं है। बहरहाल तो अल्लाह ताला जो है ना सबके दिमागों को खोल दे और अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म में बरकत डाल दे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो जुमला है उसके बाद का जो जुमला है, क्या आप इंडिया से नहीं हैं? अब इसमें भी लईसा का इस्तेमाल है, क्या आप इंडिया से नहीं हैं? अलस्ता, अलस्ती मिनल हिंदी, अलस्त मिनल हिंदी, है ना। तो अब हम कहेंगे अलस्त मिनल हिंदी, है ना। अब यहाँ पर बा नहीं लाएंगे, यहाँ क्यों दिया जो मैंने जुमला, मैंने रूल बताया था कि लईसा के साथ बा इस्तेमाल होगा, लेकिन जब बा भी हर्फ जर है, बा क्या है, यह हर्फ जर है, और चूंकि बा हर्फ जर है तो यहाँ दो हर्फ जर इस्तेमाल नहीं करेंगे एक साथ में। मिन भी आ गया यहाँ पर, तो मिन जब चूंकि यहाँ पर मिन आ गया तो यहाँ पर बा का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब हम कहेंगे अलस्ता मिनल हिंदी, अलस्ता मिनल हिंदी, अलस्ता मिन बिल हिंद, अलस्ता बेमिन नहीं कहेंगे, है ना, याद रखिएगा। दो हर्फ जर एक साथ इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। उसके बाद आखिरी जुमला हमारा, क्या अरबी आसान नहीं है? तो इसमें भी नहीं है के लिए लईसा, है ना। अलैसतिल अरबियतु, देखिएगा हर्फ इस्तिफाम को सीधा लईसा के साथ इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली। तो अब हम कहेंगे अलैसतिल अरबियतु बिसहलतिन, है ना। अल अरबियतु जो लफ्ज़ है वो मुअन्नस है, तो हम अलैसत कहेंगे, अलैसतिल अरबियतु बिसहलतिन। तो मैंने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आगे जो है ना मैंने जो है देखते हैं सारे होमवर्क को। तो मैं सरसरी तौर पर, देखिए सिस्टर नुसरत हयात का होमवर्क है हमारे सामने, और इन्होंने माशाल्लाह जो है ना सारी एक्सरसाइज अच्छी की हुई है, एक भी गलती नहीं इनके अंदर भी माशाल्लाह। तो इनको भी मैंने 3 स्टार दिए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो है ना, देखें सिस्टर नुसरत ने भी काफ़ी मेहनत की है माशाल्लाह माशाल्लाह, और जो है ना इनकी कोशिश जारी है। तो अल्लाह ताला सबके इल्म में बरकत डाल दे। उसके बाद हमारे सामने जो होमवर्क है वो सिस्टर सनम का है। तो सिस्टर सनम में भी अच्छा लिखा हुआ है, सारे कुछ जुमले अच्छे हैं, इनके एक दो जुमलों में गड़बड़ी है। तो ये देखिएगा, सिस्टर आपने लिखा हुआ है कि मैं तुमसे ज़्यादा मालदार नहीं हूँ, तो आपने क्या लिखा, अना माँ अगना, माँ अगना नहीं होगा। अभी मैंने जो है ना सिस्टर सार का होमवर्क देखिए और उसमें मैंने क्या समझाया वह ज़रा जाकर चेक कीजिए, ठीक है। माँ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लैसा का इस्तेमाल करेंगे। अना लस्तु कहेंगे, अना लस्तु बे अगना मिन का, क्या कहेंगे हम, अना लस्तु बे अगना मिन का, है ना। माँ नहीं कहेंगे हम, लस्तु बे लगाएंगे यहाँ पर बाहर फिजर, अना लस्तु बे अगना मिन का, है ना। और जो है ना लिख कर बताइए कमेंट में, ठीक है, मैंने क्या कहा। उसके बाद जो है ना, क्या आप इंडिया से नहीं है? तो आपने लिखा है अंत लस्ता, अंत की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, अलस्त मिनल हिंदी, अच्छा है ना, अलस्त मिनल हिंदी, ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त है, अंत की ज़रूरत नहीं है। जब हम लस्ता कह रहे हैं, जब हम लस्ता कह रहे हैं तो लस्ता के अंदर जो त है वो अंत का काम कर रहा है, लस्ता के अंदर जो त है वो अंत का काम कर रहा है, तो अंत की रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम कहेंगे अलस्त मिनल हिंदी, तो अदरवाइज ओके है ना। आप भी जो है ना माशाल्लाह मेहनत जारी रखिए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी जो है ना कोशिश की है, और सारी सिस्टर्स और सारे भाई जो है ना कोशिश जारी रखें। उसके बाद हमारे सामने जो होमवर्क है वो सिस्टर उम्मे का है। माशाल्लाह सिस्टर उम्मेर और सिस्टर सार ये बहुत अच्छा लिख रही हैं माशाल्लाह, इनके अंदर तो कोई गलतियाँ नहीं आ रही अब तक तो, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी बेहतर ही होंगे इनके कारकर्दगी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इनको भी मैंने 3 स्टार दिए, इनका सारा कुछ बेहतर है। उसके बाद हमारे सामने जो होमवर्क है वो किसका है, सिस्टर शाफ़िया का है। ये इन्होंने भी कोशिश की माशाल्लाह, अच्छा लिखा हुआ है। सिस्टर आपने जो है ना यहाँ पर गलती की हुई है ना। हाँ, अम्मार हमारे क्लास में सबसे छोटा तालिब इल्म, तो आपने क्या लिखा, अम्मार असग़र तालिब, आपने लिखा है कि तालिब के एराब नहीं आ रहा है, तालिब का एराब नहीं आ रहा है, मरफू होगा या मजरूर, मरफू क्यों होगा भाई, मजरूर होगा। देखिएगा सिस्टर सहर का जो होमवर्क है उसमें जाके देखिएगा मैंने क्या समझाया हुआ है, और मैंने जो है ना थंबनेल जो बताए हुए हैं
وہ سارے ویڈیو جا کر دیکھیے کہ جو ہے نا یہ رول جو ہے نا اسم تفضیل کا رول میں نے سمجھایا ہوا، تو جا کر ایک مرتبہ وہ سارا ویڈیو دیکھیے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. اصغر طالبین ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یاد رکھیے گا اس کو. اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی ایسے ہی ہوگا، اذکا طالبتن ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو ان دونوں رول کو سمجھنے کے لیے، اسم تفضیل کے رول کو سمجھنے کے لیے آپ دوبارہ جو ہے نا ویڈیو دیکھیے جا کر جو میں نے بتائے ہوئے بھی. اس کے بعد جو ہے نا یہ ہوم ورک پتہ نہیں نام نہیں ڈالا انہوں نے، شاید گروپ میں ہوگا نام، اس میں نام نہیں ہے. تو بہرحال اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، تو جو ہے نا آپ لوگ محنت کریں اس میں، ٹھیک ہے. بیکم حاضل معجمہ نہیں ہوگا، بے معجم ہوگا. سسٹر سار کے ہوم ورک میں نے سارا کچھ سمجھایا ہوا ہے، جا کر چیک کیجئے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا جو میں نے جو ہے تھم نیلز بتائے ہوئے ہیں جن ویڈیوز کے، ان ویڈیوز کو جا کر دیکھیے آپ دوبارہ. تو کم اور بیکم اور لیسا اور اسم تفضیل سارا استعمال جو ہے نا دوبارہ جا کر ویڈیو دیکھیں گے تاکہ جو ہے نا آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تفصیل سے، ٹھیک ہے. انا لستو اغنا نہیں، انا لستو بے اغنا، لیسا کے ساتھ ہمیشہ با استعمال ہوگا. اسی طرح ازکا من، ازکا من نہیں، ازکا منی نا، یہ من جو ہے نا آ گیا نا یہاں پر سسٹر، من نہیں تو من آ گیا نا یہاں پر، تو دوبارہ من کیوں لگایا آپ نے؟ انت ازکا منی، تو منی کے اندر جو من ہے تو من آ گیا آلریڈی، اور یہ جو ہے یہ نا میرا میری کا ہو گیا، منی مجھ سے ہے نا، منی مجھ سے، من کا تم سے، من ہو اس سے. تو منی، من کا، من ہو، من نا، تو من تو چل رہا ہے ساتھ میں، تو یہ ایک ایکسٹرا من لگانے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. دوبارہ جا کر دیکھیے آپ ویڈیو کو سارے کچھ. اس کے بعد عمار اصغر فی فصل ننی، اصغر طالبین، سحر اذکا فی فصل ننی، اذکا طالبین، اذکا بنتین. الحیات لیست سہلتن، لیست بے سہلتین، جا کر دیکھیے ویڈیو پورا. اما انت من الہند نہیں، الست من الہندی. اور اس کے بعد جو ہے نا عمل عربیت و الیست العربیت و لغت سالتن، یہ غلط ہے دونوں بھی، ٹھیک ہے. الیست العربیت و بے لغتن، الیست العربیت و بے لغتن سہلتن، ایسا صحیح ہوگا. جا کر دوبارہ ویڈیو دیکھیے، جن ویڈیوز کا میں نے ذکر کیا ابھی شروع میں، جا کر دیکھیے ویڈیو دوبارہ، ٹھیک ہے. شروع سے ویڈیو دیکھیے یہ میرا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا میں نے شروع میں کیا سمجھایا ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے نا سسٹر شہناز کا ہوم ورک ہے ہمارے سامنے، تو ماشاءاللہ سسٹر شہناز نے سارا کچھ اچھا لکھا ہوا ہے، تو ان کو میں نے 3 اسٹار دیے ہوئے. اس کے بعد جو ہے سسٹر سبرینا کا ہوم ورک ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے نام نہیں لکھا ہے، نہیں کہ ان کی رائٹنگ ہے. تو یہ دیکھیے گا سسٹر، آپ نے سارا کچھ اچھا لکھا ہے، کوشش کریں اگر آپ نے سمجھ کر لکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ادھر ادھر دیکھ کر لکھا ہے تو پھر جو ہے نا آپ کو نقصان کرے گا یہ، ٹھیک ہے نا. تو آپ سمجھ کر لکھا کریں، جو بھی لکھے سمجھ کے لکھے، صحیح غلط جو بھی لکھنا ہے سمجھ کر لکھنا ہے، خود سے لکھنا ہے نا. ادھر ادھر جو ہے نا کاپی پیسٹ نہیں کرنا ہے، تاکہ جو ہے نا آپ کا اپنا جو ہے نا آپ کی اپنی طاقت بنے، ہے نا. ہم جو ہے نا کاپی پیسٹ کر کے کبھی بھی جو ہے نا آگے نہیں بڑھ سکتے، ٹھیک ہے. تو اپنی بنیادوں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں، اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے آپ نے جو ہے نا دوبارہ جا کر ویڈیو دیکھیے. عمار اصغر طالبان کیوں لکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ رول میں نے سمجھایا ہوا ہے نا. اصغر طالبین ہوگا، اذکا طالبتین ہوگا. اصغر طالبان، اذکا طالبان تو نہیں ہوگا، طالبتن. اصغر طالبین. تو جو آپ جا کر دوبارہ اسم تفضیل کا جو ویڈیو میں نے بنایا ہوا اس سے پہلے، جس کا تھمبنیل میں نے شروع میں ذکر کیا ہے سسٹر سار کے ہوم ورک میں، وہاں جا کر دیکھیے دوبارہ اس ویڈیو کو، ہے نا. اور جو ہے نا اچھے سے دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد جو ہے نا اور جو ہے نا کوشش جاری رکھیں، ہے نا. اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے جو میں نے آپ کے ریمارکس میں نے لکھ دیا ہوا ہے، میرے پاس درج ہے کہ اس تمرین 27 کے اندر آپ نے اسم تفضیل کا دوبارہ جو ہے نا آپ کو محنت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ ہے سسٹر نسیمہ کا، ہے نا. انہوں نے بھی کوشش کی اچھی ماشاءاللہ. اور سسٹر آپ نے جو ہے نا سحر ہماری کلاس کی سب سے ہوشیار لڑکی ہے، آپ نے کیا لکھا ہوا؟ سحر و ازکیتن. سسٹر یہ پیٹرن تو ہم نے کہیں پڑھا ہی نہیں ہے نا. ازکیتن کون سا پیٹرن ہے یہ؟ ذرا آپ ہی بتا دیجیے گا مجھے کامنٹ کر کے، ہے نا. میں نے تو یہ پیٹرن بتایا نہیں نا، تو یہ پیٹرن کہاں سے لکھا؟ ازکیتن کوئی نہیں ہے نا. ازکا میں نے لکھ کر بھی دیا ہوا ہے، یہ دیکھیے گا نا، آپ نے خود بھی لکھا ہوا ہے نا ازکا، ہے نا. یہ دیکھیے گا سحر ہماری کلاس کی سب سے ہوشیار لڑکی ہے، تو سب سے ہوشیار کے لیے میں نے لفظ کیا لکھوایا آپ کو؟ یہ ہیلپ لائن دی ہے نا آپ کو، ازکا. تو آپ نے ازکا تو لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں اگر ازکا کو استعمال نہیں کیا آپ نے اپنی مرضی استعمال کی، یہاں پر ازکیتن کر دیا. بھئی ازکیتن نہیں ہے، مذکر ہو یا مؤنث دونوں جگہ ازکا ہوگا. مذکر ہے تب بھی ازکا. عمار ازکا طالبن، سحر ازکا طالبتن. تو طالبن طالبتن یہی جو ہے نا بدلے گا، ادروائز ازکا دونوں جگہ رہے گا. تو ازکا کو آپ نے تو اس کی گردن ہی مروڑ دی نا سسٹر.
آپ نے تو اذکا کی گردن ہی مروڑ دی ہوئی ہے، اذکا کو ازکیتن کیوں کر دیا بھائی؟ آپ نے تو جو ہے نا دونوں ہاتھ سے اس کے گردن کو ایسا جیسے کپڑا نچوڑتے ہیں، آپ نے اس کو نچوڑ دیا ہوا ہے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ازکا کو ازکا ہی رہنے دے برائے مہربانی، ازکا کو ایسے ہی رہنے دینا، ازکیتن کیوں کر دیا آپ نے؟ پیٹرن کو پکڑنے کی کوشش کریں، پیٹرن کو جو ہے نا بدلنے کی کوشش مت کیجیے آپ، ہے نا؟ جو پٹری ہے، پٹری کو بدلنے کی کوشش مت کیجیے، اپنی گاڑی کو پٹری پہ چلانے کی کوشش کیجیے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ نے پٹری کو بدلنے کی کوشش کی ہے بجائے ہے نا چہ جائے کہ آپ پٹری پہ چلتی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پٹری کو پکڑ کر چلا کریں، اس کو چینج کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی گاڑی تھوڑی چلنا ہے ایسے، تو بہرحال کوشش جاری رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ ویڈیو دیکھیے گا، اسم و تبدیل کے سمجھنے میں آپ کو ابھی تک دقت ہے، پریشانی، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے نا جا کر دوبارہ اسم و تبدیل کا پیٹرن والا ویڈیو دیکھیے گا، جس کا وہ دیا ہوا ہے میں نے، ٹھیک ہے؟ لنک دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر روبینہ خانم کا، ان کا بھی ماشاءاللہ سارا ہوم ورک اچھا ہے، ان کو میں نے تین اسٹار دیے ہوئے، دیکھو انہوں نے جو سسٹر روبینہ نے سارا کچھ اچھا لکھا ہے، ایک بھی غلطی نہیں کی ہے، تو الحمدللہ تو جو لوگ محنت کریں گے اور دلچسپی لیں گے انشاءاللہ وہ جو ہے نا ضرور جو ہے نا بہتر سے بہتر ہوگا ان کا انشاءاللہ ہوم ورک۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سامنے ہوم ورک ہے سسٹر ریحانہ کا، انہوں نے ماشاءاللہ سسٹر ریحانہ نے بھی بہت اچھا لکھا ہوا ہے، سارا کچھ اچھا ہے، اگر انہوں نے سمجھ کر لکھا ہے اور خود کے بلبوتے پر لکھا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر ادھر ادھر جو ہے نا لوگوں کا دیکھ کر لکھا ہے تو پھر جو ہے نا بہتر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو ہے نا اپنا محاسبہ خود کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کیجئے کہ جو ہے نا اپنے بلبوتے پر عربی لکھا کرے، اپنے بلبوتے پہ ہوم ورک کرے، اپنی سمجھ سے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے لکھا کرے جملے، ادھر ادھر سے دیکھ کر کب تک چلے گی گاڑی ہماری؟ نہیں چل پائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہے نا اپنے بلبوتے پہ گاڑی چلائیے تاکہ آپ خود مضبوط بنے، ٹھیک ہے؟ آپ کی عربی مضبوط ہونی چاہیے، کاپی پیسٹ کب تک کریں گے ہم، ہے نا؟ تو بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے، بس یوں ہی بول رہا ہوں میں، تو جو لوگ کاپی پیسٹ کرتے ہوں تو وہ لوگ جو ہے نا اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ کاپی پیسٹ بالکل نہیں کرنا ہے، کسی کا دیکھ کر بالکل نہیں لکھنا ہے، اپنے مائنڈ سے لکھنا ہے، جو غلط ہوگا غلط ہوگا، 10 بار غلطی کیجئے لیکن وہ غلطی کو دوبارہ درست کرنے کی کوشش کیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا ہمارا جو ہے ہوم ورک ہے بس ختم ہونے میں ویڈیو ہمارا 2-4 منٹ اور لوں گا آپ کا۔ اچھا اس کے بعد ہمارا ہوم ورک ہے سسٹر یاسمین کا، ماشاءاللہ یہ بک 1 بک 2 دونوں کے اندر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے دیکھیے گا سارا کچھ محنت کی ہے ماشاءاللہ، یہ ابھی جوائن کیے انہوں نے ہمارے گروپ کو، اور ان کی پروگریس بہت اچھی ماشاءاللہ۔ سسٹر آپ نے انا لستو بے اغنا یہ جدن لکھا ہے نا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم جو ہے نا اغنا جو کہہ رہے ہیں نا، اغنا غنیون نارمل لفظ کیا ہے؟ نارمل لفظ ہے غنیون، اور غنیون کا سپرلیٹو اور کمپیریٹو دونوں ہے اغنا، اغنا غنیون کا کمپیریٹو کیا ہے؟ اغنا، ہے نا؟ تو یہاں پر جو اغنا جو کمپیریٹو اور سپرلیٹو آتا ہے یہ پیٹرن، اس کے اندر خود جدن چھپا ہوا ہے، اس کے اندر خود جو ہے نا لفظ جدن کا معنی جو ہے نا چھپا ہوا ہے، تو یہاں جدن بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اتنا کہیں گے انا لست بے اغنا من کا، ہے نا؟ آپ اتنا صرف کہیں گی کہ انا لست بے اغنا من کا، تو اغنا کے اندر جدن چھپا ہوا ہے تو جدن نہیں لگائیے، اسی طرح یہاں پر بھی ذکیون نارمل لفظ کیا ہے؟ ذکیون ذکیتن، اب اذکا بول دیا تو یہ جو ہے نا اسم تفضیل ہے نا، سپرلیٹو کمپیریٹو دونوں بھی ہے اس کے اندر، تو انت اذکا منی یا انت اذکا منی، اب بس خلاص کہانی، تم مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو، تو بہت زیادہ مجھ سے زیادہ، تو زیادہ کے لیے جدن کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسم تفضیل کا پیٹرن استعمال اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ میننگ آ جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جدن کی ضرورت نہیں، اسی طرح عمار طالب اصغر، ایسا نہیں، عمار طالب اصغر نہیں، عمار اصغر طالب، ہے نا؟ فلپ کیجئے اس کو، سوئچ کیجئے اس کو اور کہیے کہ اصغر طالب، یہ پیٹرن ہے نا؟ جا کر ویڈیو دیکھیے دوبارہ، میں نے جو ہے نا سسٹر سار کا جو ہوم ورک ہے پہلے والا، سسٹر سار کے ویڈیو ہوم ورک میں نے ساری چیزیں سمجھائی ہے، اور اس کے اندر میں نے جو ہے نا تھمبنیل بتایا ہوا ہے کہ کس ویڈیو میں میں نے کون سا رول سمجھایا ہوا ہے، تو اسم تفضیل والا پیٹرن جو ہے نا جس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے دوبارہ جا کر ایک مرتبہ دیکھ لیجئے اس کو، یا 2 مرتبہ دیکھیے تاکہ آپ کو جو ہے نا بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، تو اسم تفضیل کا پیٹرن جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ، تو ہم عمار طالب اصغر نہیں، عمار اصغر طالب، اصغر طالب، تو اصغر طالب ایسا ہوگا، طالب اور نا یہ پہلے ہوگا یہ بعد میں ہوگا، ہے نا؟ کہیں گے کہ بھی سب سے خوبصورت لڑکی اجمل بنتن، ہے نا؟ سب سے خوبصورت گھر اجمل بیتن، ہے نا؟ تو یہ پیٹرن ہوگا اجمل بیتن، سب سے طاقتور آدمی اقوى رجل،
تو جب ہم سب سے یعنی کہ سپرلیٹو جب ہم استعمال کر رہے ہیں، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے دور، سب سے قریب، سب سے پرانا، سب سے نیا، تو یہاں پر جو ہے نا یہی پیٹرن استعمال ہوگا، اور اجمل و اصغر والا، اور اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مجرور استعمال کریں گے، وہ مجرور استعمال کریں گے. سب سے مالدار آدمی اغنا رجولن، ہے نا، سب سے پرانا گھر، اقدم بیتن، سب سے بڑی مسجد، سب سے بڑی مسجد، اکبر مسجدن. تو یہ پیٹرن یاد ہے، اچھی طرح یاد رکھیے گا، لکھ لیجیے گا. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہاں پہ غلطی کی، فی فصلنا ادکا بنتن سحر، ایسا نہیں، سحرو ادکا بنتن، یہ ٹھیک ہے آپ کا، سحرو، سحر نہیں، سحرو مرفوع کیجئے، اس کو مبتدا ہے نا مرفوع کیجئے، تو سحرو ادکا بنتن فی فصلنا، یہ ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا آپ نے اس بات کو جو ہے نا اگر کہیں سے دیکھ کر لکھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی جو ہے نا دوسروں کا ہوم ورک دیکھ کر آپ جو ہے نا اپنا کریکشن کیا کریں. اگر آپ کو چانس ملتا ہے، فار ایگزامپل آپ نے ہوم ورک کر لیا اور دوسرے نے سسٹر سہر نے ڈال دیا ہوم ورک، تو سسٹر سہر کے ہوم ورک کو دیکھ لیا کریں کہ انہوں نے کیسے بنایا، آپ نے کیسے بنایا، پھر کوشش کریں کہ جو ہے نا اس کو سمجھے اور دوبارہ لکھیں، ہے نا. لیکن یاد رکھیے گا پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے بلبوتے پہ چلنا ہے گاڑی اپنی، ٹھیک ہے. تو سحرو ادکا بنتن، یہ دیکھیے گا یہ پیٹرن ہے وہ ادکا بنتن، ٹھیک ہے نا. تو یہ جملہ غلط ہے آپ کا. اس کے بعد جو ہے نا آپ نے لکھا ہے کہ آپ انڈیا سے نہیں ہے، تو آپ نے کیا لکھا، انت لستا، تو انتا کی ضرورت نہیں ہے. لستا کے اندر جو تا ہے سسٹر، لستا کے اندر جو تا تے ہے یہ خود انتا کی جگہ پر ہے. تو لستا من الہندی، اب یہ لیسا سے لستا بن گیا، لیسا سے کیا بن گیا، یہ لستا بن گیا، لستو بن گیا، لیسا، لیست، لستا، لستو، لسنا، ہے نا. تو تا تے جو کہہ رہے لستا اور لستے کے اندر جو تا تے ہے اس کے اندر انتا انتے چھپا ہوا ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ہم سیدھا کہیں گے الستا من الہند، قرآن میں ہے کہ نہیں، الست بربکم قالوا بلا، قرآن میں ایک جگہ پر الیس اللہ، الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ. تو دیکھیے گا حرف استفہام جو ہے نا لیسا کے ساتھ ڈائریکٹ استعمال ہو رہا ہے، الست بربکم، الیس اللہ باحکم الحاکمین. تو الست من الہند، تو یہ پیٹرن جو ہے نا ہم قرآن میں پڑھتے ہیں بار بار، ہے نا. تو قرآن اور حدیث جب پڑھیں گے تو یہ سب پیٹرن وہاں پر ڈائریکٹ ملیں گے ہمیں، ہے نا. اسی لیے آپ لوگ یہ پیٹرن یہاں سیکھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا آپ کو، حدیث سمجھ میں آئے گی آپ کو، ہے نا. بولنا آئے گا عربی، لکھنا آئے گی، عربی لکھنی آئے گی، بولنا آئے گی، ہے نا. بہرحال تو اس کے بعد جو ہے نا کیا عربی آسان نہیں ہے، تو ہم لکھیں گے الیست العربیۃ، دیکھیں گے حرف استفہام کو ہم ڈائریکٹ یہاں پر لگا دیں گے لیسا کے ساتھ میں، الیست العربیۃ بسہلۃ، ہے نا. تو یہ جو ہے نا غلط ہے، یہ غلط ہے. العربیۃ لیست بسہلہ، یہ غلط ہے. اسی طرح العربیۃ لیست بسہلہ، یہ ٹھیک ہے، اوکے ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے، زیادہ بہتر یہ الیست العربیۃ، یاد رکھیے گا اس کو، الیست العربیۃ، ہے نا. تو حرف استفہام کو سیدھا لیسا کے ساتھ استعمال کریں گے، ادروائز یہ اوکے ہے، العربیۃ لیست بسہلۃ، کریکٹ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا اس بات کو. تو الحمدللہ، تو آپ کو بھی میں جو ہے نا آپ کے حساب سے ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی، پروگریس اچھی ہے آپ کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم برکت ڈالے. آخری جو ہوم ورک ہے ہمارے سامنے وہ سسٹر رخسانہ کا، یہ فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں میں. سسٹر رخسانہ جو ہے نا ہمارے گروپ میں ہے کہ مجھے نہیں پتا، کبھی ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا ہے. تو سسٹر رخسانہ نے یہ ہوم ورک ڈالا ہوا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے ان کی رائٹنگ سے کہ وہ جو ہے نا ابھی انہوں نے جو ہے نا لگتا ہے کہ عربی پڑھنی شروع کی ہے. تو کون سے میڈیم سے، وہ ہندی انگلش مجھے نہیں پتا. تو رائٹنگ جو ہے نا انہوں نے بالکل ابھی لکھنا شروع کیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے. تو سسٹر رخسانہ آپ کوشش کرتے رہے اور زیادہ سے زیادہ لکھیں اور پارٹیسپیٹ کریں ایکسرسائزز میں، ٹھیک ہے نا. غلطیاں ہوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو غلطیاں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لکھنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے روزانہ ایک صفحہ لکھا کریں آپ عربی کا. روزانہ ایک پیج جو ہے نا، اقرا وقت کتاب آپ کے پاس ہوگی تو اس میں سے روزانہ ایک پیج دیکھ کر لکھا کریں، کتاب میں جیسا لکھا ہوا ہے دیکھ کر لکھا کریں، اور اس کو جو ہے نا یاد رکھیں کہ ہم نے کیا لکھا ہوا ہے، کیسے لکھا ہوا ہے نا. تو آپ کو لکھنا بھی آئے گی، عربی لکھنا آ جائے گا آپ کو، اور وہ جو ہے نا عربی کے پیٹرن آپ کے مائنڈ میں گھس جائیں گے، ہے نا. تو آپ نے سارا کچھ اچھا لکھا ماشاءاللہ. تو آئیے دیکھیے گا المعجم نہیں، المعجم بیکم ہاذ المعجم، ہمارا ویڈیو دیکھتے رہا کریں، ہر ویڈیو کو 2 مرتبہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے نا. اگر کسی کو عربی سمجھ نہیں ہو تو میرے ویڈیو کو 2 مرتبہ دیکھا کرے، ہر ویڈیو کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ دیکھیے، تاکہ آپ بہتر سے بہتر جو ہے نا آپ کو عربی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے نا. تو بیکم ہاذ المعجم نہیں، معجم، یہ جو ہے نا میں نے شروع میں بتایا ہوا ہے، سسٹر سر کے ہوم ورک میں سارا سمجھایا ہوا ہے.
اور دوسرے ویڈیو بھی دیکھتے رہتے، سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ عمارن اصغر طالبن نہیں، اصغر طالبین، یہ بھی رول میں نے سمجھایا ہوا ہے۔ سسٹر سحر کا ہوم ورک دیکھیے جا کر، اس میں نے کیا سمجھایا، اور جو ہے نا اس میں میں نے جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے نا تھمبنیل دیے ہوئے ہیں، تو تھمبنیل دیکھیے، ہر تھمبنیل میں نے لکھا ہوا ہے کہ کس ویڈیو میں نے کون سا رول سمجھایا ہوا ہے، تو جا کر چیک کیجئے۔ اس کے بعد جو ہے نا حل انت من الہندی، ایسا نہیں لکھیں گے حل انت، کیا تم انڈیا سے نہیں ہو؟ تو آپ نے اپنے نہیں کا معنی نہیں دیا نا یہاں۔ حل انت من الہند کا مطلب ہوگا کیا تم انڈیا سے ہو؟ حل انت من الہند، کیا تم انڈیا سے ہو؟ لیکن جملہ تو ایسا نہیں ہے، ہمارا جملہ ہے کیا تم انڈیا سے نہیں ہو، ایسا ہے، الٹا ہے نا وہ تو الست من الہندی ایسا بنے گا، الست من الہندی۔ اس کے بعد جو ہے نا کیا عربی آسان نہیں ہے؟ الیست اللغت کیوں لکھا آپ نے، یا جر کیوں لگا دیا، مجرور کیوں کر دیا آپ نے یہاں پر؟ الیست اللغت العربیت، الیست اللغت العربیت، اور با لگائیے یہاں پر، یہ دیکھیے گا لیسا کے ساتھ میں ہمیشہ با استعمال ہوگا۔ ویڈیو دیکھیے جا کر پرانا، اس ویڈیو کو دیکھیے جا کر جس میں نے لیسا کی پریکٹس کروائی ہے نا، جائیے دوبارہ دیکھیے اس کو۔ الیست اللغت، اتنا بھی کہتے تو کافی ہے، الیست العربیت بسہلۃ، بسہلۃ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے، جاری رکھیں، اور ہر جو ہے نا ہر ہوم ورک میں جو ہے نا آپ حصہ لیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن۔ تو ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔